ایک بار امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ عرصہ ہو گیا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے جوابی خط میں اپنے آنے کا دن اور تاریخ لکھ بھیجی۔ آپ امام شافعی کے شاگرد تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ایک بڑے امام کے مرتبے سے نوازا تھا۔ جس دن آپ نے آنا تھا اس دن امام شافعی اپنے علاقے کے علماء، فضلاء اور شاگردوں کو ساتھ لے کر آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ چونکہ بادشاہ وقت بھی آپ کا معتقد تھا تو وہ بھی اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ آپ کے ہمراہ تھا۔ غرض یہ کہ علاقے کا ہر معزز آدمی امام احمد بن حنبل کے استقبال کے لیے حاضر تھا۔ آخر آپ تشریف لے آئے اور استقبال کے بعد امام شافعی کے گھر کھانے والے کمرے میں پہنچے اور کھانا شروع ہوا تو سب کھا کر اٹھ گئے، مگر آپ برابر کھاتے رہے۔ حالانکہ امام شافعی نے آپ کے کم کھانے کی تعریف مشہور کر رکھی تھی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو رہا تھا۔ لوگ چہ مگویاں کرنے لگے کہ یہ تو بہت کھاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد امام شافعی کی بیٹیوں نے آپ کے آرام کرنے والے کمرے میں وضو کا اہتمام کر دیا کہ آپ رات میں تہجد پڑھیں گے، مگر جب آپ فجر کے لیے تشریف لے گئے اور گھر والوں نے دیکھا کہ وضو کا پانی جوں کا توں رکھا ہے تو امام شافعی سے فجر کے بعد عرض گزار ہوئے کہ انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، یہ کیسے امام ہیں؟ آپ تو ان کی عبادت، ان کے زہد و تقوی کی بڑی تعریفیں کرتے تھے۔ یہ سن کر آپ بھی پریشان ہو گئے اور آ کر امام احمد بن حنبل سے پوچھا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کل کھانا بھی ڈٹ کر کھایا اور رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی۔ تو امام احمد بن حنبل نے عرض کیا، استاد محترم آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن بات کچھ اور ہے۔ کل جب میں کھانے کے کمرے میں داخل ہوا تو حلال کھانے کے نور سے کمرہ چکا چوندھ ہو رہا تھا اور کھانے سے آسمان تک نور ہی نور برس رہا تھا، لہٰذا میں نے کسی کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ کر کھایا کہ نہ معلوم دوبارہ کب نصیب ہو، اور رات کو نیند ہی نہیں آئی، بلکہ حلال کھانے کی برکت سے مجھ پر قرآن کے وہ 100 مسائل آشکار ہو گئے جو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھے، اور میں ساری رات انہی مسائل میں غور و فکر کرتا رہا، اس لیے تہجد نہیں پڑھی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان دونوں مبارک ہستیوں کی۔ دوستو، اسے کہتے ہیں حلال کی برکت، کہ قرآن بھی سمجھ آنے لگا، جبکہ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ حرام یعنی سودی نظام ہے، جس کی لپیٹ میں تقریباً پورا معاشرہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔